پہلے ہمیں اچھی بات کرنی چاہیے. ٹھیک ہے. مذاکرات اگر کامیاب ہو جاتے ہیں تو کیا ہوگا اور مذاکرات اگر ناکام ہوتے ہیں تو کیا ہوگا, یہ ہے آپ کا بنیادی سوال. لیکن کامیابی کا ہم پہلے ذکر کرتے ہیں. اگر مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان تحریک انصاف کے نقطہ نظر سے دیکھیں تو 2 جوڈیشل کمیشن بن جائیں گے, یا ایک ہی جوڈیشل کمیشن بنے گا جو 9 مئی اور 26 نومبر کا معاملات کو دیکھنا شروع کر دے گا. اور دوسرا یہ ہے کہ حکومت کہیں نرم پڑے گی اور کچھ لوگ جو ہیں حکومت جو پی ٹی آئی کے ہے وہ باہر آنا شروع ہو جائیں گے عدالتی نظام کے ذریعے. اگر کسی کی ضمانت ہو سکتی ہے تو ضمانت مل جائے گی. یہ ہے پاکستان تحریک انصاف کا نقطہ نظر, جس سے اگر ہم دیکھیں کامیابی تو پھر وہ یہ ہے. اب آ جائے دوسری طرف, حکومت کی نقطہ نظر سے کامیابی یہ ہے کہ ان مذاکرات کے نتیجے میں اگر یہ کام ہوتا ہے تو پھر حکومت کو لیجیٹیمیسی ملے. پھر عمران خان صاحب لکھ کے دیں کہ کوئی وقت ہمیں دیا جائے, اور پھر وہ کوئی جلسہ جلوس نہیں کریں گے, کوئی ایسی بات نہیں کریں گے, ٹف ٹائم نہیں دیں گے, اداروں کے خلاف وہ کوئی بات نہیں کریں گے ایسی جس سے کچھ کسی کی دل شکنی ہوتی ہو. حکومت کو وہ اپنا کام کرنے کا موقع دیں گے اور اپنے جلسے جلوس کرتے رہیں گے. جس طرح کی پولیٹیکل کارروائی ہوتی ہے اور چلتی رہتی ہے وہ چلتی رہے گی. اب یہ ہے حکومت کا نقطہ نظر آئیڈیلی. اب اس میں ڈیمانڈز پاسبلی یہی ڈیمانڈز اب تحریری شکل میں حکومت کی طرف سے بھی آئیں گی اگر حکومت چاہے گی. اگر حکومت چاہے گی, کیونکہ حکومت ڈیمانڈز نہیں کرتی, حکومت تو دیتی ہے نا. حکومت اگر ڈیمانڈ کرے گی تو وہ تھوڑا سا مختلف چیز ہوگی, لیکن چلیے ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت کی یہ ڈیمانڈ آ گئی. تو اس میں وہ وقت کتنا ہوگا یا نہیں ہوگا. اچھا, ایک کہیں ٹیسٹ قسم کی انڈرسٹینڈنگ بھی ہو سکتی ہے آپس میں بیٹھ کے کہ یار اس میں بات نہیں کرنی لیکن اتنا وقت ہم آپ کو دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ ہو سکتی ہے. اب یہ اگر حکومت کی ڈیمانڈ ہو کہ جناب ہمیں پورے 5 سال ملیں اور عمران خان صاحب جیل میں ہی رہیں, ہم ان کی وہاں سہولیات کا بندوبست کر دیتے ہیں, نظر بند کر دیتے ہیں وغیرہ وغیرہ, تو یہ تو نہیں ہونے والا. تو ابھی آپ دیکھیں گے کہ درمیان میں ایک چیز کچھ دن میں آپ کو سامنے نظر آ جائے گی, وہ ہے الیکشن کمیشن کا معاملہ. اچھا جی, الیکشن کمیشن کا معاملہ جو ہے ابھی آپ کو ابھرتا ہوا نظر آئے گا. کچھ خطوات ادھر سے ادھر جائیں گے, ادھر سے ادھر آئیں گے, کچھ نام گردش میں آنا شروع ہو جائیں گے, کچھ مطالبات شروع ہو جائیں گے. کیونکہ جو 16 یا 26 جنوری کو شاید 26 جنوری کو جو ہے وہ چیف الیکشن کمشنر اور 2 ممبرز جو ہیں وہ ان کی مدت عہدہ ختم ہو رہی ہے. تو اس کے بعد ان کا قائم رہنا اپنے عہدوں پہ وہ نو ڈاؤٹ اب دستور میں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ایک رعایت کے طور پہ تو ہے, لیکن یہ اس رعایت کا فائدہ عام طور پر لوگوں کو اٹھانا نہیں چاہیے, انہیں پہلے ہی گھر چلے جانا چاہیے. جو ابھی رؤف حسن صاحب بات کر رہے تھے کہ انہیں تو یہی خدشہ ہے کہ پاسبلی وہ ہی توسیع پائیں گے اپنے عہدوں پر. دیکھیے وہ جو توسیع پائیں گے اس کے لیے ضروری ہے نا کہ اپوزیشن اس بات پہ تیار ہو, ان کے ساتھ متفق ہو. اگر انہوں نے ہی توسیع پانی ہے تو یہ تو اب پولیٹیکلی پاسبل مجھے نظر نہیں آتا. اچھا جی, کہ اس سے آگے یہ تو اگر توسیع دیں گے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ مذاکرات کے ماحول کو تباہ کرنا چاہتے ہیں, آپ خراب کرنا چاہتے ہیں. تو اس لیے وہ توسیع مجھے تو ہوتی ہوئی کوئی زیادہ نظر نہیں آتی. ہاں انڈیفینٹ پیریڈ آف ٹائم کے لیے وہ لگے رہیں, آج رہے کل رہے, 10 سال گزار دیں, اس طرح تو معاملات پھر چلتے ہی رہتے ہیں. لیکن مجھے ان کا اب رہنا عہدے پہ زیادہ لمبے عرصے تک ذرا مشکل نظر آتا ہے. اچھا بھی صاحب, ہم الیکشن کمیشن کی بات کریں تو پی ٹی آئی اپنے یہ الیکشن والے مطالبے سے پیچھے کیوں ہٹی ہے؟ اس کی وجہ یہی تھی الیکشن کمیشن. کیونکہ پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ الیکشن کمیشن اگر یہی رہتا ہے اور اس کے بعد ہم الیکشن میں چلے جاتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ پھر دھاندلی ہوگی. یہ الیکشن اتنی نازک چیز ہے کہ آزمائے ہوئے کو آزمانا تو پھر جہالت ہی ہوگی نا. تو پھر آپ الیکشن کمیشن میں سگنیفیکنٹ تبدیلیاں چاہیں گے تو اور پھر کچھ ماحول بھی درست کرنا چاہیں گے. اگر اسی الیکشن کمیشن کے ساتھ جاتے ہیں تو اس سے تاثر یہ پیدا ہوگا کہ نمبر 1 پی ٹی آئی نے ڈیل کر لی, نمبر 2 پی ٹی آئی کو پھر اگر رگڑا دیا جاتا ہے تو پی ٹی آئی کس کو جا کے کہے گی کہ جناب دیکھیں جی یہ ہمارے ساتھ پھر دھاندلی ہوگی, ٹھیک ہے نا, پھر فریاد تو نہیں ہو سکے گی نا. تو اس وجہ سے پی ٹی آئی چاہتی ہے کہ الیکشن سے پہلے ان تمام چیزوں کو انشور کیا جا سکے جو ایک فری اینڈ فیئر الیکشن کے لیے ضروری ہے. تو اس وجہ سے پی ٹی آئی الیکشن کے مطالبے کو سب سے اوپر نہیں رکھ رہی بلکہ ان 2 مطالبات کو رکھ رہی ہے جو حکومت کے بس میں. جب یہ مطالبات پورے ہو جائیں تو پھر عین ممکن ہے کسی وقت میں یعنی پہلے باقی الیکشن کے معاملات بھی
زیر بحث آ جائے. اور ایک اور بات سمجھیے, اب جو موجودہ الیکشن کمیشن ہے, اب یہ حکومت کی بھی ضرورت نہیں رہا, حکومت کی ضرورت پوری ہو چکی ہے. یہ پالیٹکس ہے. ٹھیک ہے, ہاں, یہ اب حکومت کو بھی اس سے کچھ زیادہ محبت نہیں رہی. حبیب صاحب, رانا ثناء اللہ صاحب کو تو امید نہیں تھی کہ خان صاحب تحریری طور پر چارٹر آف ڈیمانڈ دینے کی اجازت دے دیں گے, لیکن خان صاحب نے آج اجازت دے دی ہے. اب مذاکرات ہو جائیں گے؟ مذاکرات اب رکیں گے نہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک مذاکرات کے اندر سے حتمی طور پہ کوئی ناکامی یا کامیابی برآمد نہیں ہوتی, اس وقت تک مذاکرات روکنا کسی بھی پارٹی کے مفاد میں نہیں ہے. خواہ وہ حکومت ہے, خواہ وہ پاکستان تحریک انصاف ہے. اگر پاکستان تحریک انصاف کو جواب ملنا ہے, صاف انکار ہونا ہے, تو وہ بھی چاہیں گے کہ انکار گورنمنٹ کرے. اور حکومت اگر سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف کچھ ایسے معاملات کو سامنے لا رہی ہے جو اس کے بس سے باہر ہیں, جو قانون کے دائرے سے باہر ہیں, تو پھر حکومت بھی چاہے گی کہ ہم کون سے معاملات آپ کو مطلب مثال کے طور پہ جی امیڈیٹلی کسی کو ریلیز کر دے, مثلا کہ عمران خان صاحب کے مقدمات کی پیروی نہ کرے وغیرہ وغیرہ. تو اس طرح کی چیزیں جب ہوں گی تو حکومت بھی کہے گی کہ دیکھیں جی یہ تو این آر او مانگ رہے تھے, این آر او تو ہم نہیں دے سکتے. تو لہٰذا اب مذاکرات سے دوڑنا اور ایبرپٹلی دوڑنا کسی کے بس میں بھی نہیں رہا. دوسری بات یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک کافی بڑی رعایت دی ہے یہ کہہ کے کہ آپ حکومت کے پاس جائیں اور ملے بغیر, یعنی یہ ایسا معاملہ تھا کہ جس پہ اگر پی ٹی آئی اڑنا چاہتی تو یہ اڑ سکتی تھی, اور یہ اصولی بات ہوتی کہ جناب ہم نے یہ بات اپنے قائد سے پوچھنی ہے جا کے, آپ ہمیں جانے دیں اور فیسیلیٹیٹ کریں. تو اس میں حکومت کر سکتی یا نہ کر سکتی یہ سوال الگ ہے جی, لیکن انہوں نے حکومت کو اس مخمصے سے نکال دیا اور کہا ٹھیک ہے, ہماری طرف سے نیت بالکل واضح ہے کہ ہم لکھ کے دینے کے لیے تیار ہیں, آپ کو تحریری طور پر دے دیتے ہیں کہ اب آپ مذاکرات کریں. اور دوسرا اس اجازت میں, یعنی جو انہوں نے عمران خان نے اپنی پارٹی کو دی ہے, اس کے ساتھ ساتھ گورنمنٹ کا بلف بھی کال کی ہے نا. اس میں پالیٹکس یہ بھی ہے. عرفان صدیقی صاحب کہہ رہے تھے کہ جب تک چارٹر آف ڈیمانڈ تحریری طور پر نہیں دیں گے مذاکرات نہیں آگے بڑھ سکیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ گورنمنٹ بار بار اس بات پہ اصرار کرتی ہے کہ ہم یکسو ہیں, متحد ہیں, اور ہمارے پاس پورا اختیار ہے. اب ان تینوں چیزوں کا امتحان عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ آپ دیں, آپ یہ کام کریں. حالانکہ یہ چھوٹی سی بات تھی کہ عمران خان صاحب سے ان کی ٹیم کی ملاقات کروا دی جاتی, لیکن سم ہاؤ وہ پاسبل نہیں ہو سکی. اب کیا وہ پاکستان مسلم لیگ نون کے اندر کا کوئی اختلاف ہے, کیونکہ وفاق اور صوبے میں دونوں میں ان کی حکومت ہے, یا کوئی اور اس میں اختیار کا مسئلہ ہے, یا پھر چاہتے ہی نہیں ہے کہ ایسا ہو. تو اب یہ ان تینوں صورتوں کو انہوں نے کہا آپ ایک طرف رکھیں, چلیے ٹھیک ہے, اس بات پہ آ جاتے ہیں کہ ہم نے جس ایجنڈے پہ بات کرنی وہ ایجنڈا آپ کو تحریری طور پر آپ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتا ہے. کہ سردار ایاز صادق صاحب چونکہ بیرون ملک ہیں, وہ جیسے ہی آئیں گے تو چونکہ چیئر وہ کر رہے ہیں مذاکرات کو, تو پھر ہم مذاکرات کے اگلے دور کی طرف جائیں گے. لیکن بڑی مایوسی کی بھی آج انہوں نے کچھ باتیں کی ہیں. کس نے, رانا صاحب نے یا ایاز صادق نے؟